الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الشيخ رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. شیخ رحمہ اللہ نے جو چیز یہاں پہ بیان کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا، اس سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے تمہارا رب کون ہے، تم سے پوچھے کوئی سوال کرے تو تم کیسے اس کو جواب دو گے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. شیخ رحمہ اللہ نے سے بتایا کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات اور مخلوقات کے ذریعے سے ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا. تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک تو کونی اور شرعی. کونی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جیسے سورج، چاند، آسمان، زمین وغیرہ دیگر مخلوقات. اور شرعی سے مراد وحی ہے. شرعی نشانی سے مراد وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر جو ہے کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے. اور یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ آیات ہی و مخلوقات ہی، میں نے اپنے رب کو، ہم نے اپنے رب کو پہچانا آیات اور مخلوقات کے ذریعے سے. تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیات سے مراد دونوں آیات ہیں، کونی اور شرعی دونوں آیات مراد ہیں. یہ جو ہے چیزیں ہم پڑھ چکے تھے. پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس تعلق سے جو ہے دلائل بیان کیے اور یہ باتیں ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی. پھر شیخ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، شیخ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ، کہ عبادت کی قسمیں، یعنی عبادت جو ہے، اب شیخ رحمہ اللہ عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں یا عبادت کی کتنی اقسام ہیں. تو جیسا کہ ابھی ہم عبادت پڑھے آپ کے سامنے تو ہم پتہ وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ، اور عبادت کی اقسام الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، جس عبادت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن قسم کی عبادتوں کا حکم بجا لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کی مثالیں شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اسلام، ایمان، احسان. اب اسلام اور ایمان اور احسان کا ذکر شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایمان اور اسلام اور احسان یہ تینوں دین ہے. یہ تینوں کیا ہیں؟ دین ہے. جیسا کہ حدیث جبریل اس سے قبل ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب بیان الایمان والاسلام، حدیث نمبر 8 کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. کافی لمبی حدیث ہے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اسلام، ایمان اور قیامت کی علامات کے بارے، احسان کے بارے میں پوچھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ تھے کہ اتاکم یعلمکم دینکم، کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی اس حدیث کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب دین ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ تمہیں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس لیے کیونکہ اس حدیث کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، حدیث جبریل کے اندر، وہ ساری باتیں دین اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں، دین پر محیط ہیں. تو اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر کیا. اور جیسا کہ ابھی ہم جو ہے اس کی تفصیلات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے جو ہے وہ 6 ارکان ہیں، احسان کا 1 رکن ہے، 2 درجے ہیں. پھر شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا وَمِنْهُ الدُّعَاءُ، اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادات میں سے جو ہے دعا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا. پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی سے ہے والخوف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا. پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والرجاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید اور رجا رکھنا. پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والتوکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا. پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والرغبت، یعنی جو ہے رغبت اور رہبت یعنی ڈر، اور اسی طریقے سے کسی چیز کے بارے میں جو ہے طمع، اور رغبت کہتے ہیں کسی چیز کا شوق وغیرہ. انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اس کو تفصیل جب شرح کریں گے
تو اس کی تعریف وغیرہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والرہبۃ یعنی ڈر، اور والخشوع یعنی خشوع اور خشیت، اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والانابۃ اور انابت۔ انابت جو ہے انابت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کیا کرنا؟ رجوع کرنا۔ یہ ویسے تو یہ الفاظ توبہ کے ہم معنی ہے، لیکن توبہ سے یہ تھوڑا مختلف ہے، انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل اس کی جو ہے پڑھیں گے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرمایا کہ والاستعانۃ، استعانہ اللہ سبحانہ وتعالی مدد طلب کرنا، والاستعاذہ پناہ طلب کرنا، استغاثہ فریاد کرنا، والذبح ذبح کر قربانی کرنا، اور والنذر نذر اور منت، نذر اور منت۔ اور پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وغیر ذلک من انواع العبادہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں، التی امر اللہ بہا، جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا، کلھا للہ تعالی، یہ عبادت کی ساری اقسام صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ یہ عبادت کی جتنی بھی اقسام کا جو ہے شیخ نے ذکر کیا، اور شیخ نے فرمایا کہ وغیر ذلک من انواع العبادہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات کی اقسام اور قسمیں، وہ ساری کی ساری کلھا للہ تعالی، ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ الجن جو آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ سورۃ الجن آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بطور دلیل شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کو بیان کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو، ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ تو جس انسان نے ان جو اوپر عبادتیں شیخ نے ذکر کی، شیخ نے پھر فرمایا کہ اب اگر کوئی انسان ان عبادات کو، جو عبادات شیخ نے ذکر کی، دعا، خوف، رجا، توکل، اسلام، ایمان، استعانت، استغاثہ، ذبح، نذر وغیرہ جو بھی ہے، اگر کسی نے فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ، ان عبادات میں سے کسی بھی ایک عبادت کو یا ساری عبادات کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ غیر اللہ کے لیے پھیر دیا، یعنی غیر اللہ کے لیے انجام دیا، فہو مشرک کافر، تو وہ انسان مشرک ہے اور کافر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117 بطور دلیل پیش کی، اور آپ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إنه لا يفلح الكافرون، اور ایسے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے کافر کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ہم دیکھیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے سورہ شیخ محمد کیا کہتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کا ذکر کیا۔ اب ہم جانتے کہ اب ہم آتے ہیں، ہم دیکھتے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ تو عبادت کی جامع جو تعریف ہے، اب تو شاید ہم نے قواعد اربع کے اندر آپ لوگ کو بتائی تھی، پھر آپ لوگ سن لیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ العبادت ہی غایت الخضوع والتذلل وغایت الحب والتعلق لمن فعل له ذلك، کہ عبادت انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری اور اس ذات کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اور تعلق کو کہتے ہیں جس نے اسے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری اس کی تعریف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وَهِيَ اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الاعمال الظاهرة والباطنة، کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، یعنی ایک ایسی جامع چیز ہے جس کا اطلاق، یعنی جس کو ہم ہر اس چیز پر بول سکتے ہیں جس کا اطلاق ہر اس ظاہری اور باطنی عمل پر ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جس سے راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جس سے راضی ہوتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو بیان کیا کہ یہ جتنی بھی عبادات کا ذکر کیا،
تو جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے سورہ بقرہ کی آیت میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر بھی فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو اور کیا کہتے ہیں شکر اور جو ہے شکر گزار میں سے ہو جاؤ. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لا نعبد غیرک، یعنی ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اب شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعبادۃ انواع کثیرہ، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے، یعنی کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے، جیسے مثال کے طور پر خوف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر، یہ عبادت کس کی ہے؟ دل کی عبادت، یہ دل کی عبادت ہے. والرجاء، اسی طریقے سے امید یہ بھی دل قلبی عبادت ہے. اسی طریقے سے توکل، رغبت اور رہبت اور خشیت، یہ ساری عبادات قلبی عبادات ہیں، یعنی ان کا تعلق جو ہے دل سے ہے. اور ان ساری کی تعریف جو ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ. وَمِنْهَا أَعْمَالٌ ظَاهِرَةٌ، اور عبادت میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظاہری ہیں، جیسے اعمال الجوارح، یعنی جو ہم اپنے باڈی کے پارٹ سے جو اعمال کرتے ہیں ظاہری طور پر، جیسے مدد طلب کرنا، کسی سے پناہ طلب کرنا، فریاد کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذبح کرنا، نظر کرنا. اور اسی طریقے سے اسی ظاہری عمل کے اندر رکوع اور سجود ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، جہاد کرنا. یہ سب کون سی بات ہیں؟ یہ ساری عبادات کون سی عبادات ہیں؟ یہ ساری عبادات ظاہری عبادات ہیں، یعنی ان کا تعلق ظاہر سے ہے. اور جو پہلی عبادات تھی خوف، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشیت، ان کا تعلق دل سے تھا. پھر شیخ رحمہ اللہ فرمایا کہ وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى، اور کچھ اور بھی عبادات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے عبادات ہیں جس کے لیکن شیخ رحمہ اللہ نے یہ چند مثالیں جو ہے گنائیں. جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے بطور سبیل کچھ مثالیں بیان کی. پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، اس کے علاوہ عبادت کی جتنی اقسام جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے كُلُّهَا لِلَّهِ تعالی، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہیں. فَالْعِبَادَةُ مَحْضُ حق، کہ محض حق کی عبادت جو ہے یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حق ہے ہی نہیں. عبادت کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. کیوں؟ کہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ نے، جو شیخ محمد نوار رحمہ اللہ نے جو آیت پیش کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ، نماز، یہ سب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں. اور مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ان مساجد کے اندر صرف ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو عبادت میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. چاہے ضرورت کے طور پر تمہیں جو ہے کوئی چیز طلب کرنی ہے تو بھی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. پھر جو شیخ رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 106، سورہ یونس آیت نمبر 106 بطور دلیل بیان فرمائی کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکار جو تجھے نہ نفع دے اور نقصان. اگر تو نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، جبکہ نفع اور نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ ظالموں میں سے ہو گیا. ظالموں سے مراد ای من المشرکین اور من الکافرین، کی مشرک اور کافروں میں سے ہو گیا. پھر شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 بطور دلیل ذکر کی ہے کہ ادعوا ربکم
تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے پکارو، یعنی عاجزی، انکساری اور آہستگی کے ساتھ پکارو. انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو کیا کرتے ہیں یعنی عبادت کے اندر جو کیا کرتے ہیں اعتدا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 55. یہ آیت آپ لوگ ضرور پڑھیں، دونوں آیتیں، کیونکہ ساری آیات اگر ہم پڑھیں گے تو درس کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں مختصراً آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. پھر جو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ان عبادات کی اقسام کسی اور کے لیے انجام دیا تو مشرک اور کافر ہے. مشرک اور کافر کیوں ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے اس لیے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کی، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہرا لیا. اور اس کی دلیل سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 170 جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے وہ آیت. اسی طریقے سے دوسری ایک سورۃ النساء کی آیت جو ہم کل پڑھے تھے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اسی طریقے سے سورۃ الزمر آیت نمبر 65، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو نے شرک کیا تو ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو شرک اتنا خطرناک مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم جو کچھ انہوں نے عمل کیا ان کے عمل کو ہم کیا کر دیتے؟ ضائع اور برباد کر دیتے. یہ بالفرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی، لیکن انبیاء علیہ السلام کبھی شرک نہیں کر سکتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اگر انبیاء بھی ایسا کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. جب انبیاء کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ نقصان اٹھانے والے میں سے، تو انبیاء کے علاوہ اگر کوئی اور انسان یہ کام کرے تو وہ بدرجہ اولا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو ان عبادات کی اقسام ان آیتوں سے پتہ چلا فمن صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر وعمله حابط. جی ان عبادات کی قسموں کو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا وہ مشرک ہے اور کافر ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ برباد ہے. اب دیکھیے شیخ رحمہ اللہ کا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے کہ جو بھی وہ بات بیان کرتے ہیں وہ اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کی جتنی بھی قسمیں بیان کی ان ساروں کی اب کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں. ان ساری چیزوں کی اب جو ہے شیخ جو ہے دلیل دے رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کا شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ دعا ہے. دعا کیا ہے؟ دعا ایک عظیم عبادت ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے دعا کی دلیل پیش کی، اور شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، اور حدیث کے اندر جیسا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن اس حدیث کا معنی دوسری حدیث سے ثابت ہے. اس حدیث کا معنی دوسری احادیث سے ثابت ہے. اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے اگر کوئی ضعیف حدیث یعنی کوئی غریب حدیث کا بھی ذکر کیا ہے تو وہ حدیث شواہد کی یعنی اس حدیث کی ضعیف حدیث کی دوسری حدیث شواہد کی بنا پر جو ہے اس کے شواہد موجود ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے اس جو ہے دلیل کو ذکر کیا. تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کی عبادت ہونے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز اور اصل ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. دوسری صحیح حدیث جس کو امام احمد رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب جو ہے مفرد کے اندر، اسی طریقے سے سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور جو ہے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے. تو اس جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عین عبادت ہے.
تو شیخ نے یہ حدیث ذکر کی. حدیث ذکر کرنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے ایک آیت جو ہے ذکر کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کیا ہے، دعا عبادت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا عبادت ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ والدلیل قوله تعالی، اور قرآن پاک میں دعا کی عبادت کرنے کی دلیل سورۃ المؤمن، جس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے. سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر، تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب ہم اس آیت سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ادعونی، مجھے پکارو، یعنی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کو کیا کہا، عبادت کا. تو اس آیت سے کیا پتا چلا، اس آیت سے پتا یہ چلا کہ دعا بھی کیا ہے، دعا بھی عبادت ہے. علامہ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں. دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ کسی سوال کے لیے پکارنا، جیسے مطلب کسی سے اپنی حاجت طلب کرنا، جس کو دعا المسئلہ کہتے ہیں علماء، کہ کسی سوال کے لیے پکارنا، کسی سے اپنی حاجت طلب کرنا. تو اس میں ایسا مسئلہ ہے کہ جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، شاید قواعد اربع کے اندر شاید پڑھ چکے ہیں کہ کسی ایسے انسان سے کوئی حاجت طلب کرنا جو اس پر قدرت رکھتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں اور وہ انسان اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی مجھے فلاں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دی. تو انسان اس چیز پر قادر ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو زندہ انسان سے آپ یہ مدد لے سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی آپ جو ہے کوئی سامان وغیرہ اٹھا رہے ہیں، آپ کسی سے کہیں گے میری ہیلپ کر دو سامان اٹھانے میں، تو یہ وہ سامنے والا بندہ اس چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. لیکن اگر آپ کسی زندہ یا مردہ انسان تو کسی چیز پر قدرت رکھتا ہی نہیں ہے، کسی چیز پر جو ہے قدرت رکھتا ہی نہیں ہے مردہ انسان. تو اگر جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم کسی یعنی زندہ انسان سے بھی بطور مثالی کیسے، مثال کوئی انسان بیمار ہے، وہ کسی انسان سے کہے کہ مجھے اچھا کر دو ڈاکٹر سے، تو اچھا کر سکتا نہیں. تو اس نے کیا، یہ شرک ہوا، کیونکہ شفا دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو زندہ انسان سے ایسی چیز کے تعلق سے مدد طلب کرنا جس کی وہ قدرت رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو یہ جائز نہیں. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہر وہ کام جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نہ ہی ہم کسی زندہ سے مانگیں گے، نہ ہی کسی مردہ سے. اور دوسری قسم ہے عبادت کے لیے پکارنا. جیسے مطلب کسی کو ثواب کی طلب اور اس کی سزا اور پکڑ سے بچنے کے لیے بطور عبادت پکارنا. اس مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے ثواب کی طلب رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اسی طریقے سے سزا اور پکڑ سے بچنے کے لیے بطور عبادت کسی کو پکارے، تو یہ پکارنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ہم نہیں پکار سکتے. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بطور عبادت پکارنا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بطور عبادت پکارنا کیا ہے، شرک ہے. بطور عبادت پکارنا شرک ہے. اس لیے جو ہے کسی اور کو بطور عبادت ہم جو ہے نہیں پکاریں گے. شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ نے کچھ اور آیات بھی ذکر کیے ہیں جن کا میں نمبر آپ لوگ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ نے عبادت کی اقسام کو ذکر کرنے کے بعد ہر جو عبادت کی دلیل دی، اور دلیل دعا کی دلیل ایک حدیث سے دی، ایک قرآن کریم سے دی. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن کیونکہ شیخ رحمہ اللہ کا اصول یہ تھا کہ کتاب کو مختصر کریں، اس لیے آپ رحمہ اللہ نے صرف ایک ہی آیت پر اکتفا کیا. اور وہ آیات جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے یا دعا کرنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 جو پہلے ہم جو ہے پڑھ چکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر جو ہے 55 جو کہ ہم پہلے جو ہے
آپ لوگ کو بتا چکے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ یہ آیت بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ دعا کیا ہے، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ یہ آیت جو ہے پہلے بھی آئی تھی، اور لیکن ہم اس کا ترجمہ جو ہے میں نے جو شیخ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ، یہ ترجمہ میں نے نہیں بیان کیا تھا، میں نے جو ہے عربی کے حساب سے جو ہے ترجمہ کیا تھا، تو آپ لوگ کو یہ میں آیت بھیج دے رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں، میں نے آپ لوگوں کو بھیج دی ہے۔ اور دوسری دلیل جو کہ دعا عبادت ہے، سورہ بقرہ کی آیت، عظیم آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، اور یہ بہت زبردست جو ہے دعا کی عبادت ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، انشاءاللہ یہ بھی میں جو ہے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بلائی کا باعث ہے، یہی ان کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلا کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور حدیث تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لی، تو شیخ رحمہ اللہ نے ان آیات اور حدیث سے کیا استدلال کیا؟ ان آیات اور حدیث سے یہ استدلال کیا کہ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو آیت پیش کی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ دعا عبادت ہے۔ پھر شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ وقسم العلماء والدعاء الى قسمین، کہ علماء نے دعا کی دو قسمیں بیان کی، ایک دعاء المسئلہ یعنی دعائے مسئلہ، یعنی وہ الطلب الصریح، وہ یہ کہ کسی سے واضح یعنی طلب رکھنا، کسی سے واضح مانگنا، جیسے بندے کا یہ کہنا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، جس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما، سورہ فاتحہ آیت نمبر 6۔ اور ایک دعا کی جو قسم ہے وہ دعائے عبادت ہے، اور یہ ساری عبادت کو شامل ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز بھی دعا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اکثر نماز پوری دعاؤں سے بھرپور ہے۔ سورہ ہم اللہ اکبر کہہ کے جو ہے دعائے استفتاح پڑھتے وہ بھی دعا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی دعا، رکوع میں دعا، سجدے میں دعا، تشہد میں دعا، قوما کے بعد دعا، یعنی پوری جو ہے نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ایک تو دعا یعنی ایک تو یہ کہ دعا المسئلہ جو یعنی کہ سوال کے لیے پکارنا مانگنا، اور دوسرا یہ کہ عام جو ہے ساری عبادت، جیسے نماز بھی عبادت ہے، نماز بھی دعا ہے، روزہ بھی دعا ہے، حج بھی دعا ہے، حج بھی دعاؤں سے بھرپور ہے، حج کی عبادت بھی۔ اور حج کے اندر اکثر جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے تمام ذکر جو ہیں وہ ساری دعائیں ہیں۔ تو یہ جو ہے اب یہ کہ عبادات کو دعا کیوں کہا گیا؟ اس لیے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَسُمِّيَتِ الْعِبَادَةُ دُعَاءً، اور عبادت کو دعا اس لیے کہا گیا لِأَنَّ الْعَبْدَ طَالِبٌ لِلثَّوَابِ، اس لیے کہ بندہ ان عبادت کو انجام دینے کے بعد ثواب کا طالب ہوتا ہے، یعنی ثواب کی طلب رکھتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ اس لیے ان کو دعا کہا گیا۔ تو یہ عبادت کی یہ مسئلہ جو ہے پورا ہوا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے خوف کی دلیل پیش کی ہے، اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے خوف کی دلیل پیش کی ہے کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 175، سورہ آل عمران آیت نمبر 175 انشاءاللہ یہ آیت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر کس چیز کا حکم دیا؟ خوف کا حکم دیا، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف ہر حالت میں انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف نہیں ہوگا، جس انسان کے پاس
وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا، اللہ کی معصیت سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف جو ہے یہ عظیم چیز ہے، یہ عظیم چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فَلَا تَخَافُوا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت کا ابتداء میں فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ تم اگر مومن ہو تو صرف مجھ سے ہی ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو یہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوف بھی کیا ہے؟ خوف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم، خوف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم عبادت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے جو خوف جو ہے، یہ جو خوف کی قسمیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس سے مسئلہ آپ کے لیے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ خوف کی کتنی قسمیں ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے خوف کی کچھ اقسام بیان کی ہیں مختصر طور پر، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرتا ہوں تو وہ چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ تو خوف، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خوف ایسا خطرہ ہے جس میں ہلاکت، نقصان یا کسی بھی طرح کی ایذا پہنچنے کا احتمال ہو۔ یعنی خوف اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کو خطرہ محسوس ہو، ہلاکت کا، نقصان کا یا کسی بھی طریقے کی ایذا اور تکلیف کا۔ اب خوف کی تین قسمیں ہیں۔ ایک خوف تو خوف طبعی ہوتا ہے، یعنی انسان کو فطری خوف ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر انسان کا کسی درندے سے ڈرنا، شیر، چیتے، سانپ وغیرہ کسی سے ڈرنا۔ اسی طریقے سے انسان کا اس چیز سے ڈرنا کہ وہ آگ میں جلنے سے، اسی طریقے سے انسان کا بھوک سے ڈرنا، یا پانی میں ڈوب جانے اور غرق ہونے سے ڈرنا، یا اپنے خوف کی خوف کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے انسان قابل ملامت نہیں ہے، یعنی جو طبعی خوف ہے، جیسے کوئی انسان جو ہے درندے سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی جو ہے یعنی بھوک سے ڈرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوئی پانی میں ڈوبنے سے ڈرتا ہے، کوئی آگ میں جلنے سے ڈرتا ہے، تو یہ خوف طبعی خوف ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کی جو ہے فطرت میں یہ خوف رکھا ہے۔ تو یہ اگر کوئی انسان ایسا خوف رکھتا ہے تو کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اس انسان کو ہم ملامت نہیں کریں گے، کوئی جو ہے مذمت والی بات نہیں ہے۔ دوسری خوف کی قسم ہے خوف عبادت۔ خوف عبادت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرے، یعنی خوف عبادت کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اور ایسا خوف صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا خوف ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، یعنی بڑا شرک ہے، ہم دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور تیسرا خوف ہے سری خوف، یعنی پوشیدہ خوف۔ پوشیدہ خوف علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر کسی کا ڈر رکھنا، جیسے مثال کے طور پر انسان کسی قبر والے سے یا کسی ولی سے جو دور رہتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ اگر کوئی ولی ہے دور ہے، اسی طریقے سے کوئی قبر ہے، کسی قبر والے سے پوشیدہ طور پر دل کے اندر ہی ڈرے اس کا ڈر رکھے کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ یعنی خوف کی تین قسمیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ خوف طبعی جو خوف ہے یہ نیچرل ہے، سب انسان کو رہتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں، اس سے انسان گنہگار نہیں ہوا۔ لیکن جو دوسری دو خوف کی قسمیں، خوف عبادت کا خوف، یعنی کوئی شخص کسی کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرے، ایسا خوف صرف اللہ کے لیے رکھا جائے گا اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم نے ایسا خوف رکھا تو یہ شرک اکبر ہے۔ دوسرا ہے سری خوف، یعنی پوشیدہ طور پر کسی کا ڈر رکھنا کہ کوئی قبر والا یا کوئی ولی مجھے جو ہے نقصان اور نفع اور نقصان نہ پہنچا دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے خوف سے جو ہے ممکن ہے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو یہ خوف کی قسمیں بتائی ہیں اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور چیز بتائی ہے کہ اللہ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف قابل تعریف ہے، دوسرا خوف قابل مذمت ہے۔ یعنی ایک ایسا خوف ہے، اللہ کا ایک خوف ایسا ہے کہ اگر وہ خوف آپ رکھتے ہیں تو آپ تعریف کے لائق ہیں، آپ کی تعریف کی جائے گی اور وہ خوف کی تعریف کی جائے گی، وہ خوف مطلوب ہے۔ لیکن ایک ایسا خوف ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف رکھا جائے لیکن وہ خوف کیا ہے؟ مذموم ہے، یعنی وہ خوف اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے، مثال کے طور پر
جو خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایسا خوف جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچ جائے اور نیکی کی طرف مائل ہو جائے، پھر اسے اس کے دل کو سکون ملے اور اسے راحت نصیب ہو، ایسا خوف قابل تعریف ہے۔ یعنی انسان کو ایسا خوف حاصل ہو، انسان ایسا خوف رکھے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے اور اسے سکون اور راحت نصیب ہو، تو ایسا خوف قابل تعریف ہے۔ یہی خوف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھنا چاہیے۔ دوسرا خوف ہے جیسے مثال کے طور پر جس سے انسان اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے اور نا امید ہو کر غلط راستے پر چل نکلے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو جب وہ یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، پھر وہ یہ کہے کہ میں کیوں نہ دل کھول کر گناہ نہ کر لوں، پھر وہ دل کھول کے گناہ کرتا ہے، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر۔ تو یہ خوف مذموم ہے، یہ برا خوف ہے، ایسا خوف ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ یہ خوف کون سا قابل تعریف ہے؟ کہ جس خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں اور ہمارے دل کو سکون مل جائے، ایسا خوف جو ہے ہمیں چاہیے۔ اور شیخ عبدالرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف کے اندر خشیت اور رہبت کا معنی ہے۔ خشیت اور خوف، آگے میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں، خشیت اور خوف کا آگے جو ہے یہ چیز آ رہی ہے، اسی طریقے رہبت کی بھی تعریف آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا۔ تو خشیت اور رہبت، شیخ عبدالرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف، ایسی خشیت، رہبت، یہ تینوں جو لفظ ہیں، الفاظ، ان کا معنی ایک قریب ہے، اور یہ تینوں چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، جیسے مثال کے طور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا، آیت نمبر 44، فلا تخشوا الناس واخشون، کہ لوگوں کو چاہیے کہ کس سے؟ لوگوں سے نہ ڈرے بلکہ مجھ سے ڈریں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر بھی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون الذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اسی چیز کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 51 کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ فإیایا فارہبون، تو لوگوں کو چاہیے کہ صرف مجھ سے ڈریں۔ تو ان آیات کے اندر کیا ہے؟ ان آیات کے اندر جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف جو ہے یہ عبادت ہے۔ پھر شیخ عبدالرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے کچھ شرک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان خوف رکھے بتوں سے، مردوں سے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں اور وہ نفع و نقصان میں تاثیر رکھتے ہیں، نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسا جو خوف ہے یہ خوف جو ہے یہ خوف باطل ہے۔ ایسا خوف جو ہے کیا؟ یہ شرک ہے۔ یہ ایسا خوف، بتوں سے خوف رکھنا، اور پھر جو ہے ان سے یہ جو ہے عقیدہ رکھنا کہ نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، پھر جو ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم ان کی معصیت کریں گے، یعنی ان کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا؟ یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایسا خوف جو غیر اللہ سے رکھا جائے، یہ سب شرک ہے، کیونکہ یہ خوف صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہے، جیسا کہ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا۔ پھر شیخ عبدالرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا خَوْفُ الْإِنسَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِيَةِ، جہاں تک رہا انسان کا خوف رکھنا ایسی چیزوں سے جو چیزیں تکلیف دیں، جیسے کہ دشمن کا خوف، جیسے درندوں کا خوف، یا اس کے علاوہ اور چیزوں کا خوف، تو یہ طبعی خوف ہے، یعنی یہ نیچرل ہے، انسان فطری خوف ہے، اس کا کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ فَهَذَا خَوْفٌ طَبِيعِي لَا يَأْثَمُ بِهِ وَلَا يَضُمُّ، تو یہ خوف طبعی ہے، نیچرل خوف ہے، اس پہ نہ ہی گناہ ہوگا اور نہ ہی اس پر مذمت کی جائے گی۔ تو یہاں شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے اتنی چیزیں بیان کی، اور عبادت کی اور بھی اقسام جو امید، رجا وغیرہ ہے، بہت ساری اقسام ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس رکوع و سجدہ کر لینا، یہ کچھ کرنا، یہی بس عبادات ہیں، بلکہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اسی لیے شیخ محمد الباب رحمہ اللہ نے بطور مثال کچھ عبادات کا ذکر کیا، اور ان عبادات میں سے ہم لوگ دعا اور خوف پڑھ چکے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الرجاء، امید رکھنا۔ تو یہ جو ہے ایک لمبا موضوع ہے۔ رجا جو ہے، رجا، خوف، یہ دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، کیونکہ مومن جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ مومن ایک پرندے کی مانند ہے، جس طریقے سے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں،
جب پرندے کے دو پر رہیں گے تو ہی وہ اڑ پائے گا، اگر دو پر میں سے ایک پر کے اندر خلل آ جائے، کوئی نقص آ جائے، کٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ تو اسی طریقے سے مومن کے لیے رجا اور خوف مومن کے پر ہے، اگر مومن کے پاس یہ دونوں چیزیں رہیں گی تو مومن بیلنس میں رہے گا، اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہی یا ایک چیز زیادہ ہو گئی ایک چیز کم ہو گئی تو پھر ان بیلنس ہو جائے گا۔ اس چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے یہ جو اہم کتاب ہے اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔